Hey there, this is Ahmed. I hope آپ سارے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور I am really sorry کہ میں کل جو ہے ویڈیو ٹائم پہ اپلوڈ نہیں کر سکا ڈیو ٹو مائی پرسنل ریزنز، کوئی مصروفیات تھیں. تو آج جو ہے 4 جنوری کا ویڈیو اپلوڈ ہو رہا ہے اور 5 جنوری کا ویڈیو بھی اپلوڈ ہو جائے گا. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے نیشنل سیکیورٹی ہڈل. بیسیکلی اس لیکچر کے 2 پارٹس ہوتے ہیں. پہلا پارٹ کمپرائزز آف ووکیبلری ہوتا ہے اور جو دوسرا پارٹ ہوتا ہے اس میں ہم اس کو سمجھتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اور اس کو انالائز کرتے ہیں کہ اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں اور اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. سو لیٹس بگن. پہلا ورڈ ہے ہڈل. ہڈل a small group of people, objects or buildings that are close together. لوگوں کا ایک چھوٹا گروپ، کسی چیزوں کا چھوٹا گروپ یا بلڈنگز کا چھوٹا گروپ جو بہت قریب ہو. especially when they are not in any particular order. خاص کر کے وہ جب چیزیں، لوگ یا بلڈنگز ایک خاص آرڈر میں نہیں ہوں لیکن صرف اور صرف قریب ہوں تو تب ہڈل کا معنی استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں پر جو ٹائٹل ہے وہ نیشنل سیکیورٹی ہڈل کا مطلب ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ، گیدرنگ، لوگوں کا ایک ساتھ جمع ہونا. سینونمز ہیں میٹنگ، گیدرنگ. نیکسٹ ورڈ ہے VOW. واو بھی کہہ سکتے ہیں. واو the meaning is to make a formal and serious promise to do something or a formal statement that is true. آپ کوئی ایک فارمل وعدہ کر رہے ہیں اور سیریس وعدہ کر رہے ہیں کہ آپ کوئی چیز کریں گے، اور ایک فائنل اسٹیٹمنٹ یا فارمل اسٹیٹمنٹ جو جاری کی جاتی ہے اس کو بھی واو کہتے ہیں. بیسیکلی قسم اٹھانے کو کہتے ہیں، وعدہ کرنے کو کہتے ہیں، پلیج کو کہتے ہیں. ایگزامپل از the results of the huddle were not unexpected. اس میٹنگ کے جو نتائج تھے وہ ان ایکسپیکٹڈ نہیں تھے. with both the elected leadership as well as the military top brass vowing to crush militancy with the full might of the state. انہوں نے اس چیز کا ارادہ کیا ہے کہ وہ دہشت گردی کو، ملیٹنسی کو ریاست کی پوری طاقت کے ساتھ کرش کریں گے. تو یہاں پر vow to crush militancy means they formally promised or they formally stated that they will crush the militancy. وہ militancy کو ختم کر دیں گے. نیکسٹ ہے come to heel اور come on heel. دونوں طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے. come to heel بھی ہو سکتا ہے، come on heel بھی ہو سکتا ہے. It is an idiom of a person to agree to obey something and accept their orders. یہ ایڈیم جو ہے کسی شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے to agree to obey somebody and accept their orders. جب ایک شخص دوسرے شخص کے احکامات ماننے کے لیے راضی ہو جائے اس کو کہتے ہیں come to heel. Example is coming on the heels of last month's Corps Commanders Conference. کہ پچھلے مہینے میں جو کارپس کمانڈرز کی کانفرنس ہوئی تھی انہوں نے جو آرڈرز ایکسیپٹ کیے تھے، یعنی کارپس کمانڈرز کو جو آرڈرز دیے گئے تھے وہ جو انہوں نے آرڈرز ایکسیپٹ کیے. The perception emerging from that meeting as well as the National Security Conclave is that اس میٹنگ سے اور یہ جو نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے اس سے یہ میسج مل رہا تھا A kinetic operation is on the card کہ اب ایک kinetic operation کیا جائے گا especially in the light of increase in violence activity by the proscribed TTP. جو بینڈ TTP ہے اس کی طرف سے جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ شدت اختیار کر گئی ہیں اور اب اس کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک ایکشن کیا جائے. یہاں پہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی اور TTP کے ٹرم استعمال ہوئے ہیں، یا آگے جا کے میں ان کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کر دوں گا. کنکلیو. کنکلیو a meeting to discuss something in private
the people at this meeting. کنکلیو ایک میٹنگ ہے، میٹنگ کو کہتے ہیں جس میں آپ کوئی خاص چیز ڈسکس کریں، یا ان لوگوں کو بھی کنکلیو کہتے ہیں جو کسی میٹنگ پر آئے ہوئے ہوں. ایگزامپل از کمنگ آن دا ہیلز آف last month's Corps Commanders Conference. The perception emerging from that meeting as well as the National Security Council's conclave is that a kinetic operation is on the cards, especially in the light of the increase in violent activities by the proscribed TTP. Synonyms are synod, meeting, and gathering. The NSC conclave means the NSC meeting, the NSC gathering. Next word ہے on the cards. یہ ایک جو جملہ تھا اس میں کافی ووکیبلری تھی تو اسی لیے بار بار یہ جملہ آ رہا ہے. On the cards. On the cards means likely to happen, کسی چیز کا ہونا. On the cards means اب وہ آپ کی لسٹ پہ ہے، اب آپ اس کو پرفارم کرو گے اور اس کو آپ ابھی ایکشن میں لاؤ گے اور اس کو عمل میں لاؤ گے. Coming on the heels of last month's Corps Commanders Conference, the perception emerging from that meeting as well as the NSC conclave is that a kinetic operation is on the card. کہ جو کارپس کمانڈر کی میٹنگ تھی اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ کائنیٹک آپریشن از لائکلی ٹو ہیپن. کائنیٹک آپریشن ہو سکتا ہے، وہ کارڈز پہ ہے، یعنی اس کو عمل میں لایا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اس وقت کی ڈیمانڈ ہے. نیکسٹ ورڈ ہے پروسکرائبڈ. یہ پرسکرائبڈ نہیں ہے، ڈونٹ amalgamate or mix these words, proscribed and prescribed. Proscribed is an adjective. اس کا معنی ہے بینڈ، کسی پہ پابندی لگا دینا، کل عدم قرار دینا کسی کو. خاص کر کے یہ پولیٹیکل ٹرم ہے، یہ سیاسی پارٹی کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب کسی سیاسی پارٹی کو یا کسی گروپ کو پروسکرائب کیا جائے تو اس کا مطلب اس کو کل عدم قرار دیا جاتا ہے کیونکہ وہ اس ملک یا اس کمیونٹی کے لاز اور رولز کو فالو نہیں کر رہا ہوتا. تو اس جملے میں ہے پروسکرائبڈ ٹی ٹی پی کہ تحریک طالبان پاکستان کل عدم تحریک طالبان پاکستان. سینونمز آر prohibited, forbidden, outlawed. Antonyms are allowable, permissible, permitted, acceptable, appropriate, and lawful. Incipient. Incipient, just beginning. Incipient, جو بھی کام incipient ہوتا ہے یا کوئی چیز incipient ہے تو اس کا مطلب ہے it is in the beginning level. وہ ابھی نئی نئی چیز شروع ہو رہی ہے اور وہ nascent ہے، initial process میں ہے، ابھی وہ maturity پہ نہیں آئی بلکہ it is in the beginning process اور it is the just beginning of that thing. Sentence is and striking now when the militant insurgency is in its incipient phase. ایڈیٹر صاحب کہہ رہا ہے کہ ابھی حملہ کرنا آسان ہے کیونکہ ابھی انسرجنسی جو ہے وہ اپنے بگننگ کے فیز میں ہے. انسیپینٹ فیز مینس ابھی وہ انسرجنسی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، ملیٹنٹ انسرجنسی. may be a wise move before the terrorist gain potency. کیونکہ ابھی حملہ کرنا ایک عقل مندی کا فیصلہ ہوگا اس سے پہلے کہ ٹیررسٹ جو ہیں وہ پوٹینسی پکڑ لیں، وہ گڑھیں جما لیں، پھر ان کو روکنا ممکن نہیں ہوگا، مشکل ہوگا. synonyms are nascent, initial, budding, first, inchoate. Antonyms are ripe, mature, adult, ripened, full-blown, and full-fledged. Potency. Potency or potency both are correct.
پلورل پوٹینسیز، اس کا پلورل جو ہے پوٹینسیز بنتا ہے. The power that somebody something has to affect your body or mind. پوٹینسی ایک ایسی طاقت ہوتی ہے جو آپ کے پاس آ جائے جس سے آپ کسی بھی شخص کے باڈی اور دماغ کو ڈیمیج کر سکو. باڈی اسی لیے کہ فزیکل طاقت، مائنڈ اسی لیے کہ آپ اس کو دوسرے وارفیئرس کے ذریعے بھی نقصان پہنچا سکتے ہو، جیسے پروپیگنڈا ہے یا 5th جنریشن وارفیئر ہے. Sentences and striking now when the militant insurgency is in its incipient phase may be a wise move before the terrorists gain potency. Before the terrorists gain potency کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس قابل ہو جائیں، ان کے پاس طاقت آ جائے کہ وہ حملہ کر سکیں اور دماغ پہ اور باڈی پہ حملہ کر سکیں، یعنی وہ پاورفل بن جائیں. Synonyms are strength, power, energy. Antonyms are impotence, impotency, powerlessness, and weakness. Sanctuary. Sanctuary is a noun, a safe place, especially one where people who are in danger of being attacked or captured can be stay and be protected. ویسے سینکچوری کا مطلب تحفظ کی جگہ ہوتی ہے، کہ مطلب کسی شخص کو کوئی حملہ کیا جا رہا ہے کس پہ، اور یا کسی شخص کو پکڑ کے قید کیا جائے گا تو وہ جگہ، وہ شخص کسی جگہ پہ جا کے چھپ جائے، کسی محفوظ جگہ پہ، اور اس محفوظ جگہ کو کوئی آن کر رہا ہو اور وہ اس کو جان بوجھ کے وہاں چھپا رہا ہو، تو یہ ہوتا ہے سینکچوری. بٹ ان دا کیس آف دس آرٹیکل، سینکچوری کا مطلب یہ ہے کہ دشمنوں کو پناہ دینا. دشمنوں کو پناہ دینا یعنی پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کہ افغانستان کے جو طالبان ہیں وہ ان کو سینکچوریز پرووائڈ نہ کریں، یعنی ان کو پناہ نہ دیں. ایگزامپل از without directly mentioning the Afghan Taliban rulers, the NSC meeting stated that no country will be allowed to provide sanctuaries and facilitation to anti-Pakistan terrorists. افغانستان کا نام لیے بغیر نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ نے یہ کہا کہ کوئی بھی کنٹری، کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے مخالف دہشت گردوں کو سینکچوریز فراہم کریں اور فیسیلیٹیشن فراہم کریں، یعنی ان کو چھپنے کی جگہ اور ان کو سہولت فراہم کریں کہ وہ وہاں پہ رہ کے پاکستان کے خلاف جنگ لڑیں، اور یہ جو ہے اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی. سینونیمز آر ریفیوج، شیلٹر، ریٹریٹ. انٹیل. انٹیل ورب to involve something that cannot be avoided. ایسی چیز کو شامل کرنا جس سے چھٹکارا ناممکن ہے، اس کو کہتے ہیں انٹیل. This will likely entail clearance operations in part of KP and بلوچستان. کہ یہ جو سچویشنز ہیں، جو حالات ہیں ملک میں، یہ اس چیز کی طرف ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ کے پی اور بلوچستان کے کچھ پارٹس میں کلیئرنس آپریشن شروع کیا جائے گا. کلیئرنس آپریشن کو لازمی انوالو کیا جائے گا. ویئر ملیٹنٹ ایکٹیویٹی ہیز بین اے سگنیفیکنٹ اپ سوئنگ، جہاں پہ یعنی کہ کے پی اور بلوچستان میں ملیٹنٹ ایکٹیویٹی بہت بڑھ گئی ہے. دو دا ایڈمنسٹریشن مسٹ آلسو بیف اپ دا ڈیفینس آف سٹیز ایز دا اسلام آباد سوئسائڈ اٹیکس ہیز شون. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کرے کہ انتظامیہ جو ہے شہروں کی ڈیفینس کو بڑھا دے، کیونکہ اسلام آباد میں ایک سوئسائڈ اٹیک ہوا ہے تو اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ شہروں میں مزید اٹیکس ہو سکتے ہیں. سینونیمز آر انوالو، انکلوڈ، انکمپس، کنٹین، پریونٹ، پریکلوڈ، ایکسکلوڈ، لیو آؤٹ، prohibit and omit. بیف اپ. ویسے تو بیف گوشت کو کہتے ہیں جو بڑا گوشت ہوتا ہے، لیکن یہاں پر ورب کے طور پہ استعمال ہوا ہے بیف اپ.
ٹو میک سم تھنگ بگر بیٹر مور انٹرسٹنگ، کسی چیز کو بڑا، بہتر اور مزید دلچسپ بنانے کو کہتے ہیں بیف اپ۔ یہاں پر بیف اپ استعمال ہوا ہے، دو دا ایڈمنسٹریشن مسٹ آلسو بیف اپ دا ڈیفینس آف دا سٹیز، انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ شہر کے ڈیفینس کو مزید بہتر بنائے تاکہ وہاں سے کسی قسم کے سوئسائڈ اٹیک کو روکا جا سکے۔ سینونیمز آر اسٹرینتھن، اینٹونیمز ویکن، ہرٹ، ہارم، بریک ڈاؤن، پیرالائز، ڈیمیج اینڈ امپیئر۔ elicit verb ہے، elicit something from somebody to get information or reaction from somebody often with a difficulty۔ elicit کہتے ہیں کسی شخص سے معلومات لینا یا ریئیکشن لینا بڑی مشکل کے ساتھ۔ As for dealing with Afghanistan, the Interior Minister's threat of going after TTP sanctuaries across the western border has elicited a harsh response from Taliban officials۔ پاکستان کے انٹیریئر منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ہم جو تحریک طالبان کے ٹھکانے ہیں ان کے پیچھے بارڈر کے اس طرف بھی جا سکتے ہیں۔ اس بات نے has elicited a harsh response، اس بات سے ایک سخت ریئیکشن ظاہر ہوا ہے، انفارمیشن یا ریئیکشن کسی کی طرف سے ظاہر ہوا ہے، طالبان آفیشلز کی طرف سے ایک سخت ریئیکشن ظاہر ہوا ہے۔ elicit means to get information اور ریئیکشن، ایک ریئیکشن وہاں سے آیا ہے۔ synonyms evoke اور inspire۔ antonyms are ignore، forget، miss، disregard and overlook۔ یہ آخری لفظ ہے جی ووکیبلری کا، ریفرین۔ ریفرین ورب ہے، to stop yourself from doing something especially something that you want to do۔ آپ کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں لیکن اس چیز کو آپ نہیں کر رہے، آپ اس کام سے رک جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں ریفرین فرام، یعنی کسی چیز سے رک جانا یا کسی چیز سے اپنے آپ کو روکنا، دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ پاکستان should refrain from getting involved in a war of words with the افغان طالبان۔ پاکستان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دور رکھے، اپنے آپ کو روکے الفاظوں کی جنگ سے افغان طالبان کے ساتھ، یعنی افغان طالبان کے ساتھ لفظوں کی جنگ سے پاکستان کو خود کو روکنا چاہیے۔ بٹ ادروائز دا میسیجنگ شوڈ بی کلیئر، اور جبکہ میسج جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے۔ نو ٹی ٹی پی اور ادر اینٹی پاکستانی ملیٹنٹ سینکچوریز ول بی ٹالریٹڈ ان افغانستان۔ یہ میسج واضح ہونا چاہیے کہ تحریک طالبان پاکستان اور کسی بھی پاکستانی ملیٹنٹ کے جو ٹھکانے ہیں وہ افغانستان میں برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ synonyms are avoid، abstain from، withhold from، keep from، submit to، succumb to، yield to، bow to and surrender to۔ یہ تھے جی آج کے اس ایڈیٹوریل کے الفاظ۔ آج میں کافی مشکل الفاظ تھے تو اسی لیے ان کی تعداد بڑھ گئی۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ ان کے مختلف ٹرمینالوجیز کیا ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے انالیسس کریں گے۔ پہلی ٹرمینالوجی استعمال ہوئی ہے اس میں کائنیٹک آپریشنز۔ کائنیٹک آپریشنز، کائنیٹک military action is a euphemism for military action involving active warfare including lethal force۔ کائنیٹک ملٹری ایکشن یہ ایک آرمی کا ایکشن ہے جس کے اندر آپ ایکٹیو وارفیئر کرتے ہو، جس میں لیتھل فورس یعنی جو قتل کرتی ہے وہ فورس شامل ہوتی ہے۔ The phrase is used to contrast between conventional military force and soft force including diplomacy، sanction and cyber warfare۔
یہ فریز تب استعمال ہوتا ہے جب آپ کنونشنل ملٹری فورس میں اور سافٹ فورس میں فرق کریں، جس میں ڈپلومیسی آتی ہے، سینکشنز آتے ہیں اور سائبر وارفیئر آتا ہے. یہ سارے کائنیٹک ملٹری ایکشنز ہیں. Kinetic military action was used by White House aide Ben Rhodes on March 23 in 2011 to describe US military action in Libya. پہلی مرتبہ جو کائنیٹ ملٹری ایکشن ہے یہ وائٹ ہاؤس میں بین روڈس نے 23 مارچ 2011 میں استعمال کیا تھا جب وہ لیبیا پہ اٹیک کر رہے تھے. یہ ان کی کوٹیشن نیچے دی ہوئی ہے. I think what we are doing is forcing a resolution that has a very clear set of goals, which is protecting the Libyan people, averting a human crisis, and setting up no-fly zones. Obviously, that involves kinetic military action, particularly on the front end. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ایک کائنیٹک ملٹری ایکشن کا لفظ یوز ہوا ہے. تو یہاں پر کائنیٹک آپریشن کا مطلب ہے کہ کنونشنل وارفیئر نہیں ہوگی، بلکہ اس میں دوسرے میتھڈس جس میں سافٹ فورس، ڈپلومیسی، سینکشنز اور سائبر وارفیئر شامل ہے. دوسرا ٹرم استعمال ہوا تھا ٹی ٹی پی. ٹی ٹی پی تحریک طالبان پاکستان. اس کا فل فارم ہے is an alliance of militant network formed in 2007. یہ ایک مسلح جتھا ہے جو 2007 میں بنا تھا to unify opposition against پاکستان ملٹری، کہ وہ پاکستان کی جو آرمی ہے اس کے خلاف لڑنا چاہتے تھے. اس کا فاؤنڈر ہے بیت اللہ محسود. لاسٹ ٹرم ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل. نیشنل سیکیورٹی کونسل از اے فیڈرل انسٹیٹیوشن اینڈ کنسلٹیٹیو باڈی. یہ ایک وفاقی ادارہ ہے اور ایک کنسلٹیٹیو باڈی ہے جس کو چیئر کرتے ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان. The NSC has a principal forum that is mandated for considering national security and foreign policy matters. نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے میٹرز کو دیکھتا ہے ود سینئر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اینڈ کیبنٹ منسٹرز. نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز اور کیبنٹ منسٹرز کے ساتھ مل کے یہ نیشنل سیکیورٹی اور فارن پالیسی کے میٹرز کو دیکھتا ہے. یہ ادارہ مارچ 25 1969 میں بنا تھا. نیشنل سیکیورٹی ہڈل. The nation's top civilian and military officials put their heads together in just conclude National Security Council meeting to deliberate on two Pakistan's foremost threats, terrorism and dire economic situation. کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری آفیشلز نے سر جوڑ کے بیٹھے اور انہوں نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کا جو نتیجہ نکالا وہ یہ تھا کہ ان کے پاس دو بڑے مسئلے تھے. ایک دہشت گردی کا مسئلہ تھا اور ایک ڈائر اکنامک سچویشن تھی، یعنی پاکستان کی جو معیشت ہے وہ مختلف مشکل حالات میں. یہ تو اس کا ہو گیا انٹروڈکشن، یعنی بیسیکلی یہ بتا رہا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے تو کس ایجنڈے پہ بات ہوئی ہے، آگے وہ کیا لائے عمل رکھتے ہیں اور کن کن ٹاپکس پہ بات ہوئی ہے. Coming on the heels of last month's Corps Commander Conference, the perception emerging from the meeting as well as NSC conclave that a kinetic operation is on the card, especially in light of increase in violent activities by the proscribed TTP. دو میٹنگز کا حوالہ ہے یہاں پہ. ایک کارپس کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی جس میں ان کو آرڈرز دیے گئے تھے، اور آج جو ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ بات لگتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کائنیٹک آپریشن کا آپشن اڈاپٹ کیا گیا ہے. کیونکہ جو تحریک طالبان پاکستان ہے، جو کالعدم تحریک طالبان پاکستان ہے، اس نے وائلنٹ ایکٹیویٹیز کو بڑھا دیا ہے. اب اس کے حل کے لیے یہ بھی آپریشنز کریں گے.
آگے کہہ رہے ہیں considering the TTP has for all intents and purposes launched an insurgency after it tore up the truce with the state and that violence in Balochistan is increasing again, a military operation seems to be the only viable option to counter the terrorist threat. کیا ٹی ٹی پی کو مد نظر رکھتے ہوئے جس نے چاہتے ہوئے اور بامقصد طریقے سے انسرجنسی لانچ کی اور اس نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ ایک معاہدہ بھی توڑ دیا، اور اب بلوچستان میں جو وائلنس ہے وہ بڑھ رہا ہے. اب یہ ڈیمانڈ یہ چیز کر رہی ہے کہ ان کے خلاف ایک ملٹری آپریشن کیا جائے، اور یہی ایک بہتر آپشن ہے جس کے ذریعے ٹیررسٹ تھریٹ کو ختم کیا جا سکتا ہے. And striking now when the militant insurgency is in its incipient phase may be a wise move before the terrorist gained potency. کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ دہشت گرد مضبوط ہو جائیں ہمیں یہ حملہ کر دینا چاہیے، کیونکہ ابھی جو دہشت گرد ہیں وہ نیسنٹ اسٹیج پہ ہیں. Without directly mentioning the Afghan Taliban's rule, the NSC meeting stated that no country will be allowed to provide sanctuaries and the facilitation to anti-Pakistan terrorists. افغانستان کے طالبان کا نام لیے بغیر پاکستانی کی حکومت نے یہ کہا کہ جی کسی بھی ملک کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو وہاں پہ پناہ دی جائے اور وہاں پہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. Other key decisions including the revival of Provincial Apex Committee and resolve to improve training of security personnel fighting militancy. دوسرے جو فیصلے اس میں میٹنگ میں کیے گئے ایک یہ تھا کہ پروونشل ایپیکس کمیٹیز کو ریوائیو کیا جائے گا، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ٹریننگ سیکیورٹی پرسنل جو ملیٹنسی سے لڑ رہے ہیں ان کی ٹریننگ کو بہتر بنایا جائے گا. While the state, both civilian and leadership and establishment made a mistake by attempting fruitless peace talks with the TTP, which the militants insisted should be held on their terms, the realization has finally dawned up the rulers that the fight must be taken to the terrorists. پہلے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور سویلین گورنمنٹ نے یہ سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ بات کی جائے، ہو سکتا ہے شاید مسئلے کا حل نکل آئے، لیکن وہ بات چیت کرنے پہ راضی نہیں ہوئے اور اپنے ٹرمز جو ہے وہ منوانا چاہتے تھے. تو بالآخر اب یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. This will likely entail clearance operations in parts of KP and بلوچستان. اس سے اب یہ ہوگا کہ بلوچستان اور KP میں کلیئرنس آپریشنز کیے جائیں گے where militant activity has been a significant upswing, though administration must also beef up defense of cities as Islamabad suicide attack has shown. کہہ رہا ہے کہ آپریشنز تو ہوں گے بلوچستان اور KP کے میں، اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو چاہیے کہ وہ اپنے شہر کے جو اطراف ہیں وہاں پہ بھی اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی بڑھا دیں، تاکہ کیونکہ ابھی یہ جو اسلام آباد میں اٹیک ہوا تھا اس کے پیش نظر یہ لگتا ہے کہ شہر محفوظ نہیں ہیں. تو آئی ہوپ آپ کو یہ چیزیں فائدہ دے رہی ہوں گی. پلیز ڈو ٹیل می ان یور کامنٹ سیکشن. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا.